خلیل جبران نے کہا تھا جی چیئرمین صاحب, لائف وداؤٹ لبرٹی, لائف وداؤٹ لبرٹی is like a soul without a body. Today, in this august house, we deliberate upon the plight of the Palestinians. We will decide who is right and who is wrong today. آج ہم فیصلہ کریں گے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. We will decide what is justice and what is tyranny. جناب چیئرمین صاحب, پچھلے 23 دن سے بے دردی سے اسرائیل غزہ پہ بمباری کر رہا ہے, بے دردی سے راکٹ پھینک رہا ہے. لیٹسٹ خبروں کے مطابق 8,000 سے زیادہ فلسطینی شہری جن کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. ان میں خواتین, بزرگ اور بچے, بیبیز, وہ بھی شامل ہیں. 20,000 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہیں. ان کا بھی کوئی تعلق نہیں جنگ سے. ان کا کھانا پینا, میڈیسنز, ادویات, ان کی سپلائیز, ان کی بجلی, ان کا فیول, سب کچھ بند کر دیا گیا ہے. ہسپتال پہ بم برسا لیا گیا ہے, باقی ہسپتال بند ہیں. جو بیمار ہیں, جو زخمی ہیں, اسرائیل کہتا ہے وہ جانور ہیں, ان کو مرنے دیں. The humanitarian aids have been stopped. The passages that provide humanitarian aid have been blocked. جناب چیئرمین, اس کے باوجود اسرائیل کہتا ہے کہ فلسطینی ٹیررسٹس ہیں, دہشت گرد ہیں. آئیں آج فیصلہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے اور مظلوم کون. یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حملہ آور کون ہے اور کن کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آج اس ایوان میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ قانون شکنی کون کر رہا ہے, ہیومن رائٹ لاز, ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن کون کر رہا ہے, اور الٹیمیٹلی اپارتھائڈ رجیم کس نے امپوز کی ہے آن دا غازیئنز. میں کہوں گا یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ جینوسائیڈ کون کر رہا ہے. آج آپ کو میں بتاتا ہوں. حقیقت یہ ہے جناب چیئرمین کے پچھلے 75 سال سے, فار 75 ایئرز, ٹیررزم, دہشت گردی اسرائیل کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے بیلفور ڈیکلریشن ہوئی جس کے اندر برطانیہ کی حکومت نے کہا کہ ہم جو زائنسٹ جو آبجیکٹ ہے, جو مقصد ہے زائنسٹ, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کے زمین پر ہم ایک اسرائیل بنائیں گے, وہ بیلفور ڈیکلریشن سے لے کے جو مینڈیٹ تھا لیگ آف نیشنز کا, جہاں انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی حکومت جا کے یہ نافذ کرے بیلفور ڈیکلریشن, اس پہ عمل درآمد کرے, اس وقت سے لے کے جب تک اسرائیل بنا ہزاروں فلسطینیوں کو مارا گیا. ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بنائی گئیں, ملیٹنٹ آرگنائزیشن, انڈر گراؤنڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بنائی گئیں جن کا نام ارکان اور ہنگا جیسی آرگنائزیشنز ہیں, جنہوں نے ذبح کیا فلسطینیوں کو. 20 سال ذبح کیا, اور ہسٹری کی کتابیں کہتی ہیں, تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں کہ 10% پاپولیشن جو تھی اسرائیل کی, اسرائیل نے فلسطینیوں کی ختم کر دی. ٹیررسٹ کون ہے جی؟ کون قتل کر رہا ہے؟ فلسطینی قتل کر رہے تھے یا اسرائیلی؟ جب USA نے ورلڈ وار 2 میں فلسطینیوں
کے خلاف زائنسٹ لابی کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یونائٹڈ نیشنز نے پارٹیشن پلان کیا جس کے اندر ڈیوائڈ کرنا تھا فلسطین کو. تو جناب چیئرمین 1948 کا میسیکر کس نے کیا؟ اس میسیکر میں جو زائنسٹ تھے انہوں نے دیہاتیوں کو لے کے، ولیجز کو لے کے زندہ جلایا ان کے گھروں پہ. ان کے گھروں میں ان کی جو مائیں بیٹیاں تھیں ان کو مارا اور اس کے بعد ان کی لاشوں کو اسی طرح چھوڑ دیا، ان کو بے گھر کیا. 1948 میسیکر سے وہ مشہور ہے. ہزاروں فلسطینی اس وقت بھی مرے. ٹیررسٹ کون؟ اسرائیلی یا پیلسٹینینز؟ جناب حقیقت یہ ہے 2004 میں اسرائیل نے بومب کیا غزہ کو. 2005 میں جناب چیئرمین کس نے ناکہ لگا دیا، کس نے فلسطینیوں کو مجبور کر دیا کہ اپنی ہی زمین پہ وہ ریفیوجیز کی طرح ٹھہریں؟ 2008 میں کس نے راکٹ برسائے؟ اسرائیل نے غزہ پہ. 2012 میں انہوں نے ہوائی جہازوں سے بمبارمنٹ کی غزہ پہ. 2018 میں انہوں نے بے دردی سے پھر فلسطینیوں کو قتل کیا. 2021 میں راکٹ لانچ کیے. 2022 میں اسرائیلی فوجوں نے الاقصی کی مسجد کی بے حرمتی کی. ٹیررسٹ کون ہے میں پوچھتا ہوں؟ یہ تاریخ پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹیررسٹ، دہشت گرد اسرائیل ہے، مظلوم فلسطین ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر روز کچھ فلسطینی مار دیتے ہیں. پچھلے 75 سال سے ہر روز کچھ فلسطینی مارتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ فلسطینی ٹیررسٹ ہیں. اگر وہ 2-3 لوگ جن کو ہر روز مار رہے ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں تو ان کا ٹرائل کریں، ان کو لے کے آئیں عدالت میں اور فیصلے کریں. خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹیررسٹ ہیں اور مار دیتے ہیں. جناب میں یہ کہتا ہوں جناب چیئرمین کہ جب آپ جو ملک بھی اس وقت کنڈیم نہیں کر رہا، جو ملک بھی اس وقت کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف ٹیررزم ہو رہا ہے، وہ ہسٹری سے اگنورنٹ ہے. آئیں آپ فیصلہ کرتے ہیں قابض کون ہے. جناب چیئرمین کون ہے قابض؟ کس نے زمین پہ قبضہ کیا ہے اور کس کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے؟ میرے سامنے جناب چیئرمین میرے سامنے میپ ہے، اوتھینٹیکیٹڈ میپ. وہ دکھاتا ہے کہ 1988 سے لے کے 1946 تک یہ پوری زمین فلسطین کی تھی. اسرائیل واز ناٹ ایگزسٹنگ. اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا جناب چیئرمین. 1948 میں اسرائیل بنا، چھوٹا سا، زیادہ فلسطین تھا. 1948 سے 1969 میں دیکھیں فلسطین چھوٹا ہوتا گیا اور اسرائیل جناب چیئرمین بڑا ہوتا گیا. آج دیکھیں تو فلسطین غائب ہو گیا ہے اور اسرائیل ہی اسرائیل ہے آج کے میپ میں. پتلی سی سٹرپ رہ گئی ہے غزہ کی جو فلسطین کہتے ہیں. کیا اسرائیل مطمئن ہے جناب چیئرمین اس سے؟ نہیں. اسرائیل کہتا ہے یہ والا جو حصہ رہ گیا ہے اس پہ بھی ہم نے قبضہ کرنا ہے. وہ فلسطینیوں کو تاریخ سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں سر. وہ فلسطینیوں کو they want to take them out of history books. That is the concept of Zionism. ان کو نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے. قانون کہتا ہے آپ ہزاروں سال تک بھی قبضہ رکھیں، اگر قبضہ غیر قانونی ہے تو وہ غیر قانونی ہی رہے گا. وہ اس کو آپ لیجٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اس کے اسرائیل کی جو لیجٹیمیسی ہے آکیوپیشن کی، وہ ہمیشہ وہ ناکام ہی رہیں گے، وہ انویڈرز ہی رہیں گے. دے ول آلویز بی ٹریٹڈ ایز انویڈرز. جناب چیئرمین قانون شکنی کون کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ 75 سال سے
یونائٹڈ نیشنز نے کتنی ریزولوشنز پاس کی ہیں اسرائیل کے خلاف؟ 100 سے زائد. اور ان میں سے کتنی پہ عمل درآمد ہوا ہے؟ ایک بھی نہیں. اسرائیل نے ان کو پھاڑ کے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے ٹوکری میں پھینک دیا ہے. قانون شکنی کس نے کی ہے؟ اسرائیل نے یا فلسطین نے؟ جو لوگ اس حقیقت کو ڈینائی کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ غلط الزام لگا رہے ہیں اسرائیل پہ کہ وہ ریسسٹ ہیں، کہ انہوں نے اپارتھائڈ کی ہے. میں الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کو بتاتا ہوں یو این کی ریزولوشن، یو این کا ڈاکیومنٹ نمبر 33/29 وہ کہتا ہے، وہ یو این کا ڈاکیومنٹ ہے جو کہتا ہے کہ the Zionist regime is a racist regime and has imposed apartheid upon the Gazians. قانون بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے، تاریخ بھی فلسطینیوں کے ساتھ ہے. جناب چیئرمین صاحب، جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں. جنگ بڑی خوفناک ہوتی ہے، ہم سب کو اس کو اوائڈ کرنا ہے، لیکن اس کے بھی اصول ہوتے ہیں. شہریوں کو جان بوجھ کے ہلاک نہیں کیا جا سکتا، ہسپتالوں پہ بم نہیں گرائے جا سکتے، لوگوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، جینوسائیڈ نہیں ہو سکتی، اپارتھائڈ نہیں ہو سکتی، فاسفورس نہیں پھینکا جا سکتا، اور اس کے علاوہ آپ میس ایگزوڈس نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو ڈسپلیس نہیں کر سکتے جنگ میں. اگر آپ ان میں سے کسی چیز کو کرتے ہیں تو دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی وار کرائمز. وار کرائمز، جنگی جرائم، اور اس کے لیے عدالتیں بنی ہوئی ہیں جو کہ سزا دیتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں آرٹیکل 3 and 23 of the Geneva Conventions. Article 13(4) paragraph 2, Article 17, Article 48, 70 and 71 of the Protocol 1 and 2 بھی یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. Article 821 of the Rome Statute of International Criminal Law وہ کہتا ہے یہ جرائم جو ہیں وہ آپ کو سزا مل سکتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. These are war crimes. جو آپ کی ریزولوشنز ہیں نمبر 43 of 131 and 45 of 100 یونائٹڈ نیشنز کی، وہ بھی منع کرتی ہیں اس چیز کے لیے. I refer to the Military Tribunal of Rome of 1979 judgment. I refer to the Rwanda Tribunal and the Sierra Leone tribunals. Honorable President of the Senate of Rwanda is also sitting here. Yes, he will be fully aware of what, he will be fully aware of that, of the laws of war and of what the Rwanda Tribunal was all about. The relief cannot be stopped. The protocols of the Geneva Convention سے humanitarian aid نہیں روک سکتے آپ، لیکن اسرائیل نے ان سب چیزوں کی وائلیشن کی ہے. جناب ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں منیر اکرم صاحب، جو ہمارے یو این کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں، بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کچھ دن پہلے یونائٹڈ نیشنز میں. انہوں نے کہا کہ اس کانفلکٹ کا اصل گناہ گار اسرائیل کی ناجائز آکوپیشن ہے. انہوں نے کہا دس آکوپیشن از دا اوریجنل سن. بڑی خوبصورت بات، بڑا اچھا سٹینڈ لیا انہوں نے. اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ پاکستان's stand on this issue. We must stand behind that stand as a Senate. Palestinians دوسری طرف کیا کر رہے ہیں سر؟ پیلسٹینینز کون ہیں؟ They are the occupied and the oppressed. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اس اپنی زمین کی جنگ لڑ رہے ہیں جو illegally occupied ہے اسرائیلی سے. They are fighting for their liberty against the invaders. They are fighting for their very existence. Mr. Chairman,
They are fighting for the right to be alive. They are fighting for the right way. Their fight is just. President of Turkey, Erdogan, انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے جو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے ساری جو باتیں کی اس کا خلاصہ دیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا فلسطینیوں کے بارے میں کہ دے آر لبریٹرز، دے آر مجاہدین، دے آر فائٹنگ ٹو لبریٹ دیئر لینڈ. اسرائیل از دا آکیپائر، انویڈر اینڈ ٹیررسٹ. مہاتر, I believe he was one of the best leaders the Muslim world has seen. مہاتر صاحب نے کہا ہے کہ آپ اگر ایک شخص کو کنارے پہ لے جائیں گے، اس کو قتل کرنے لگیں گے، اس کا زمین چھین لیں گے، تو آپ کیا ری ایکشن سمجھتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو سلام کرے گا اور کہے گا آئیں تشریف لائیں، یا وہ لڑے گا اپنے حق کے لیے، فار ہز ویری ایگزسٹنس، فار ہز ویری لائف. تو فلسطینی تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں جو جسٹ جنگ ہے. یونائٹڈ نیشنز کیا کہتی ہے اس جنگ کے بارے میں؟ یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے جناب چیئرمین صاحب، یونائٹڈ نیشنز کہتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے جنگ لڑنی ہے، اگر آپ نے اپنی پریزرویشن کے لیے جنگ لڑنی ہے، اگر آپ نے آزادی کے لیے جنگ لڑنی ہے، اگر آپ نے اپنی آکیوپیشن جو غیر قانونی آکیوپیشن ہے اس کے خلاف جنگ لڑنی ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے آپ کو عام کر کے بھی لڑ سکتے ہیں. تو قانون بھی اور تاریخ بھی فلسطینیوں کے حق میں ہے. یہ صرف ہم جذبات سے بات نہیں کر رہے، ہمیں آج قانون اور اس کے ہسٹری کے مطابق فیصلے کرنے ہیں جناب. آئی تھنک دا وار از جسٹ. اسرائیل کیا کہتا ہے جناب؟ مجھے ایک اور بھی چیز ہے، میں ورلڈ لیڈرز کے ساتھ مل کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ashamed of some of the allies, some of the countries of this world that are allies of Israel. اسرائیل کیا کہتا ہے؟ بچے مارتے ہیں. اور اسرائیل کیا کہتا ہے؟ اسرائیل جناب چیئرمین کہتا ہے کہ ہم بچے نہیں مار رہے، ہم بچے نہیں مار رہے، ہم مستقبل کے دہشت گردوں کو مار رہے ہیں آج. اینڈ میں تو ashamed ہوں، آئی ایم ایکچولی ashamed کہ ملک، بہت سارے ممالک اس کے باوجود چپ ہیں. نہ صرف چپ ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. نہ صرف سپورٹ کر رہے ہیں، کچھ ممالک اسرائیل کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں. سر، یوکرین میں جنگ ہوئی، یوکرین میں جنگ ہوئی، پورا دنیا اٹھ گئی. انہوں نے کہا کیا ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، روکا جائے. فلسطین کے بارے میں وہ نہیں بولے. پھر میں منیر صاحب کی بات کرتا ہوں. کیا وہ بچے جو ہیں وہ صرف اس لیے کہ سفید نہیں ہیں، وہ براؤن ہیں یا بلیک ہیں، تو دے آر چلڈرن آف لیسر گاڈ، اور ان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مرتے رہیں؟ All civilians, the life of all civilians is sacrosanct, sir. Be they whichever color, be they whichever race, be they whichever religion, caste or creed. They have the same red blood. Any blood spilt illegally and unlawfully has to be condemned by this Senate. It has to be condemned. جناب جی علی صاحب وائنڈ اپ بھی گئے، 20 منٹ ہو گئے، باقی بھی ساتھی بولنا چاہتے ہیں. 2 منٹ سر، 2 منٹ پلیز. سر، میں یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا، اور سینٹ سے میں امید کرتا ہوں کہ وہ یہ کہے گی. کتنی ریزولوشنز ہو گئیں، کتنے بار یونائٹڈ نیشنز نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے اور اس کی بات نہیں مان رہی. کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز سر؟ کیا یونائٹڈ نیشنز فیل ہو گئی ہے؟ اتنی کمزور ہے کہ جب چاہے وہ کسی کے خلاف کچھ کر دیتی ہے. پاکستان جیسے ملک تو اگر ہمارا کوئی ہو تو فوراً باتیں اٹھ جاتی ہیں، لیکن جب اسرائیل کی بات ہو تو چپ ہے. یو این کا کیا فائدہ، میں پوچھتا ہوں سوال. اب سر آخری 2 باتیں کرنا چاہوں گا میں.
جب ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کشمیر کی بات وہی کہانی ہے سر, وہی ظلم و ستم کی کہانی. کشمیر میں بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو فلسطینی, صرف اسرائیلی زائنسٹ حکومت کے بجائے مودی کی حکومت بیٹھی ہے. وہاں بھی آکیوپیشن ہے اللیگل, بین الاقوامی یو این ریزولوشنز بھی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ جہاں فلسطین کا ایشو سالو کر رہا ہے, جہاں فلسطین کا ایشو سالو کرنا ہے, جس کی میں ابھی سجیشن دیتا ہوں, وہاں کشمیر کا ایشو بھی سالو کریں. سر, جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, بنیادی حقوق کی بات کرتے ہیں, تو سر پھر ہمیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا ہے, پھر ہمیں پاکستان کا بھی حال دیکھنا ہے. یہاں بھی آئین جو ہے اس کا قتل ہو چکا ہے. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کراؤ, لیکن 90 دن گزر چکے ہیں سر. آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم مانو, سپریم کورٹ کہتا ہے 14 مئی کو الیکشن کراؤ, کوئی اس کو نہیں مانتا. آئین کہتا ہے سب کو برابری کا سلوک کرو. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو پی ٹی آئی ہے, اس کو لیول پلے ان فیلڈ کیا, فیلڈ ہی نہیں دی جا رہی کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کرے. میری جو اس کے لیڈر گزارش ہیں, ہے کہ اگر غزہ پہ ہی آج رہیں جی, اس کے بعد پھر لیں. جی. سو یہ اس ہمارے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کو بھی اسی کے ساتھ سینٹ کو دیکھنا پڑے گا, اور انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ہم اس کو دیکھیں گے. اب سر اس کے حل کیا ہیں, سولوشنز کیا ہیں؟ سب سے پہلا امیڈیٹ سیز فائر. اور سر میں ریپیٹ کرتا ہوں جو یورپین یونین نے کہا ہے کہ the danger is that this war will spread and become like a conflict between civilizations, a clash of civilizations. یہ ہو سکتا ہے اسلام اور دوسرے جو ریلیجنز ہیں, جو مذہب ہیں, ان میں ایک جنگ ہو جائے. اور پھر یورپین یونین نے کہا ہے کہ یہ اگر جنگ ایسی ہو گئی تو وہ پھر خالی مڈل ایسٹ میں نہیں رہے گی, وہ it will reach the shores and the boundaries and the territories of Europe and the streets of USA. So ceasefire is the first step. دوسری سٹیپ سر, ہیومینیٹیرین ایڈ فوراً کھولی جائے, اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. یونائٹڈ نیشنز کی ایک قانون ہے جو کہتا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کسی بھی ایریا کو, کسی بھی ٹیریٹری کو سیف زون ڈکلیئر کر سکتا ہے. جب وہ سیف زون ڈکلیئر ہو جائے تو وہاں کسی قسم کا حملہ نہیں ہو سکتا, کوئی ہیومینیٹیرین ایڈ روکی نہیں جا سکتی. سو دیٹ از اسٹیپ نمبر 2. اسٹیپ نمبر 3 سر, پولیٹیکل سیٹلمنٹ. میں چاہوں گا, ہمارے پاس بڑے لرنڈ سینیٹرز ہیں, پولیٹیکل سیٹلمنٹ دو قسم کی دنیا دیکھ رہا ہے. ایک سیٹلمنٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں 2 نیشن تھیوری, اور وہ یہ ہے, اور یہ ڈیمانڈ بہت سارے عرب ممالک کی بھی ہے, ایران اس کے اگینسٹ ہے, لیکن عرب ممالک میں زیادہ تر میجورٹی یہ کہتی ہے کہ آپ فلسطین کی باؤنڈریز اور اسرائیل کی باؤنڈریز 1967 کے ساتھ لے جائیں, 1967 پہ لے جائیں, اور 1967 میں جروسلم جو ہے اس کو کیپٹل بنا دیں فلسطین کا, اور جو سیٹلمنٹس ہیں, جو جوئش سیٹلمنٹس ہیں, ان کو ختم کر دیں. یہ دس proposition, this political settlement is something that we need to, I am last point ہے جی میرا, this is a political settlement that we need to absolutely support, but we need to debate this because ایران کا موقف یہ ہے کہ نہیں, یہ بالکل ہی واپس 1947 سے پہلے کا پوزیشن ہونی چاہیے. اینڈ لاسٹلی سر, میں فائنلی کہوں گا کہ کم از کم اتنا تو ضرور ہے سینٹ کی طرف سے جو جائے گا, اور ہر اسمبلی کو بھیجیں آپ, اور وہ ہے ٹوٹل کنڈیمنیشن. آپ یو این کی ریزولوشن بھی دیکھیں, اس میں بھی انہوں نے کنڈیمنیشن نہیں کی. Nobody can be given a license to kill civilians. Nobody can be given a license to bomb hospitals. Nobody can be given a license not to give medicines and not to supply humanitarian aid to people. میں یہ کہوں گا کنڈیمنیشن بالکل ہونی چاہیے,
اور اس کے لیے پاکستان کی جو ڈیلیگیشن ہے یو این میں، انہوں نے جو ریزولوشن میں امینڈمنٹ سجیسٹ کیے ہیں، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. تھینک یو سر. جی بی آپ نے کیا کہنا ہے آنریبل سینیٹر نسیم احسان، کیونکہ ابھی پارلیمانی لیڈرز بول رہے ہیں، پھر آپ لوگوں کو دیتے ہیں. جی جلدی بتائیں پلیز. بڑی مہربانی